عمران خان کا جو صحیح اقدام تھا پی آئی کے لیے، اس کی ہم تعریف کریں گے. وہ شخص جو 2016 میں نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری تھا، جو پی آئی کے اوپر چڑھ دوڑ بیٹھا، اس کو آپ نے پھر آ کے لگا دیا. پھر اس نے کیا کیا؟ ایسی سوسائٹی جس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ نیب نے پابندی لگائی تھی، ضلع انتظامیہ نے پابندی لگائی تھی، اس کو علی رضا علوی سے لے کر بی بی سی تک ڈسکس کر رہا ہے، بلو ورڈ. اس نے تو اپنا گول اچیو کر لیا. علی رضا علوی صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے پیپل یونٹی پی آئی اے کی خریدار ہے. اچھا، یس، بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں. خریدار ہیں، اتنا پیسہ ہے ہم خریدار ہیں. میں آپ کو 10 ارب کی بجائے مطلب آپ 11 ارب دے دیں گے. 11 بھی نہیں دوں گا، میں 20 ارب دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علوی. ناظرین، پی آئی اے کا معاملہ ابھی درمیان میں ہی ہے، اور انشاءاللہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے، وہ جو پی آئی اے کو رسوا کرنے کے لیے آگے آئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینلز پہ بھی اور معاشرے نے ان کو جو رد عمل دیا ہے، اگر میرا خیال ہے کہ کافی شرمناک مقام ہے. میں اس کے لیے رسوا کا لفظ تو چلو استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ میرا خیال ہے بدنیتی سے پی آئی اے کو رسوا کرنے کے لیے آئے تھے 10 ارب روپیہ بتا کے، لیکن جو ان کا تماشا لگا ہے تو عجیب ہی غریب ہی صورتحال سامنے آئی ہے. اور اس ساری صورتحال کا آپ کو پتہ ہے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں پیپل یونٹی لیڈ کر رہی ہے. باقی تو پی آئی اے کی تنظیم ہے، میں نے کوئی ایکٹیویٹی خاص دیکھی نہیں ہے. پتہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہوتے تو خیر نظر آ رہا ہوتا، لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آیا. لیکن اگر کوئی جاگتا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے وہ بھی. تو پیپل یونٹی پی آئی اے کے صدر جناب رمضان لغاری صاحب ہمیں دستیاب رہتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. اور لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے. بہت شکریہ لغاری صاحب. ایک تو یہ ہم نے دیکھا جب 10 ارب کی بولی لگی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بولی جان بوجھ کے پی آئی اے کو بدنام کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے لگائی گئی. اور اس کے بعد جنہوں نے یہ بولی لگائی ان کا جو حشر میں نے دیکھا ہے. ہم نے تو خیر جو گزارش کرنی تھی نیک نیتی سے کی گئی، لیکن اس معاشرے نے اور پاکستان کے شہریوں نے جو کیا ہے، مجھے لگا ہے کہ پاکستان کی قوم کو آپ کے ساتھ، اپنے اس ادارے کے ساتھ بہت محبت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رضا علوی صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پی آئی اے کے محنت کشوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے ہماری آواز پاکستان کے لغاری صاحب یہ فورم اب ہماری زندگی کے آخری سانس تک آپ کا ہے. اللہ آپ کو سلامتی والی زندگی دے. میں اور میرا پی آئی اے کا محنت کش آپ کے لیے دعاگو ہیں. میرے بھائی، اب پوری قوم نے دیکھ لیا اللہ رب العزت کے کرم سے ان کا بیانیہ جو انہوں نے پی آئی کے خلاف بنایا تھا وہ زمین بوس ہوا. اور ہماری بات جو ہم ایک عرصہ زمان دراز سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے قوم کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پی آئی اے کو بے توقیر کر رہے ہیں. یہ جو پی آئی اے کی شکل دکھا رہے ہیں، پی آئی اے کی شکل یہ نہیں ہے. کتنا ستم ہے کہ کروڑوں روپے لگا دیے جائیں اپنے ہی قومی ادارے کو بدنام کرنے، برباد کرنے، ڈی فیم کرنے کے لیے. میرا خیال ہے 15-20 کروڑ تو انہوں نے لگائے ہوں گے جتنے ان کی میں نے میڈیا مینجمنٹ دیکھی ہے. علوی صاحب دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے دیکھیں نا ایک کانسپریسی، ایک سازش جو بنی گئی پی آئی اے کے خلاف. جب عمران خان کی گورنمنٹ جاتی ہے، نگران دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو ایویشن کا منسٹر بنا دیا جاتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے اخلاقاً، قانونی آپ کا جو فرض کہتا تھا کہ آپ نے پی آئی اے کو درست کی طرف لے کے اس کو چلانا تھا. صحیح ہے. آپ نے پہلے دن آ کے پی آئی کے خلاف سازشیں شروع کی. آپ نے کہا کہ یہ ادارہ نہیں چل سکتا، اس کو ہم بند کر دیں گے. دیکھیں، سرور خان نے ایک بیان دیا تھا جس میں پی آئی اے کی جہاز کا یو کے پہ پابندی لگ گئی، ہمارے یورپ یونین نے ہم پہ پابندی لگا دی. اس کی جو بطور ایویشن منسٹر اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ پی آئی اے کا جو یو کے سیکٹر تھا جہاں سے ہم 70% ریونیو جنریٹ کرتے تھے اس کو کھلواتا. اس نے پی آئی کے خلاف سازشیں کی اور ایک نااہل مینجمنٹ پی آئی اے پہ مسلط کر دی تاکہ پی آئی اے کو، کیونکہ تباہ و برباد کر کے اس کو بیچنا تھا. کیونکہ ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہماری میاں محمد نواز شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ظاہر ہے ہم اپنے ادارے کا کیس لڑتے ہیں تو جو ہمارے ادارے کے خلاف ہاتھ بڑھتے ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں. اس میں اگر میاں برادران کا نام آ جاتا ہے تو اس میں ہماری کوئی ذاتی دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ پی آئی اے کی جان چھوڑ لیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب جب آپ یہ وعدات ڈالیں گے تو ہم ان کرداروں کا نام لیں گے جو پی آئی اے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے اس کو لنک سرور خان سے بھی آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ
ہے کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کے زمانے سے بھی تھا. عمران خان صاحب کا تو میں نے کوئی پی آئی اے کے خلاف بات نہیں سنی. دیکھیں عمران خان کے دور کے اندر کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی. جو عمران خان کا جو صحیح اقدام تھا پی آئی کے لیے اس کی ہم تعریف کریں گے. دیکھیں پی آئی اے کورونا کے جیسے وبائی دور میں جہاں دنیا کی بڑی بڑی نامور جو ایئر لائن تھی وہ زمین بوس ہو گئی, وہ زمین پہ آ گئی, اس دور میں بھی پی آئی اے ہواؤں میں چلتا رہا. پی آئی اے کے امپلائیز کو تنخواہیں ٹائم پہ ملتی رہی. یہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ انہوں نے اس ملک کو بند نہیں کیا, بالکل تھا, اور اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں پی آئی اے کو بیچوں گا, پی آئی اے کو چلاؤں گا. ٹھیک ہے. جو سرور خان کا فیصلہ تھا اس میں ہم نے عمران خان کو تنقید کی زد میں لیا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو لیا. لیکن اس کے بعد جو ارسطو آئے جنہوں نے یہ قوم کو کہا کہ عمران خان نااہل ہے, ہم پی آئی اے کو اٹھائیں گے, ہم قوم کو اٹھائیں گے, ہم ملک کو اٹھائیں گے, انہوں نے کیا کیا پی آئی اے کے ساتھ؟ بہت بڑے نائل ثابت ہوئے. دیکھیں آپ نے اس کے بعد پی آئی اے کو ایک ٹریک پہ چلایا کہ جی اس کی پرائیویٹ کرنی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ یہ اس پہ چل سکے گا. اس کے بعد جب نگران گورنمنٹ کا اسی کا تسلسل کیا کہ فواد حسن فواد کو بطور نجکاری کا وزیر تعین کرنا یہ بددیانتی تھی. صحیح بات. وہ شخص جو 2016 میں نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری تھا, جو پی آئی اے کے اوپر چڑھ دوڑ بیٹھا, اس کو آپ نے پھر آ کے لگا دیا. پھر اس نے کیا کیا جناب اعلیٰ, اس قوم کا 250 کروڑ روپے عالوی صاحب 250 کروڑ روپیہ ضائع کیا گیا, 2.5 ارب, اور جو 10 سے 12 کروڑ جو میڈیا مینجمنٹ کی گئی وہ کیا ہوا. 25 پروگرام دیکھے. 2.5 ارب روپے انہوں نے اس لیے لگائے کہ وہ بتا دیں کہ یہ پی آئی اے 10 ارب کی ہے, 10 ارب کی ہے, بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اوریجنلی تو یہ $1 کی ہے. یہ انہوں نے ویسے آپ کے اوپر بڑا احسان کیا سعد نذیر صاحب نے, میں ان کا ویلاگ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر بڑا احسان کرتا ہوں. مجھے یہ پتہ ہے 100% کہ وہ ہمارا پروگرام 7 بجے نشر ہوا تھا, انہوں نے اسی رات 10 بجے 10:15 کیا. ہمارے پروگرام کا انہوں نے جواب دیا تھا, انہوں نے کہا کہ لغاری صاحب اللہ کا شکر ادا کرو, ہم تو $1 کی آپ کی پی آئی اے تھی بھائی, میں آپ کو 10 ارب کی لے رہا ہوں, تو آپ نے پھر شکریہ ادا کیا. علوی صاحب دیکھیں مسئلہ ہے کہ ہمارا سعد نذیر سے کوئی گلا نہیں ہے, وہ ایک فرڈ مین تھا. ایسے ہی دیکھیں یہ اس کا اس میں اس پروسیجر تک آ جانا, ٹھیک ہے نا, فائنل بیڈ تک آ جانا, ان میں ان کی بددیانتی. ایک بندہ جس کے پاس, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے سعد نذیر صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے, مذاق تو ان کا بنایا ہوا, بچے میمیں تو ان کی بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں انہوں نے اپنے سوسائٹی بھی تو چلانی غریبوں نے, وہ فرنٹ مین ہے, وہ جس کو حکم دیا ان کی ڈیوٹی تھی, انہوں نے دیکھیں انہوں نے اپنا اسٹنٹ کھیل دیا. ایک ایسی سوسائٹی جس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ نیب نے پابندی لگائی تھی, ضلع انتظامیہ نے پابندی لگائی تھی, اس کو علی رضا علوی سے لے کر بی بی سی تک ڈسکس کر رہا ہے, بلو ورڈ اس نے تو اپنا گول اچیو کر لیا. وہ دنیا تک, کراچی تک بلو ورڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا, بی بی سی اس کو ڈسکس کر رہا تھا, نیو یارک میں ڈسکس ہو رہا تھا, اس نے اپنا گول اچیو کر لیا. ان کی سینکڑوں ایف آئی آر ہیں, اور وہ ملیشیا اور عبداللہ سٹی اور بلو ورڈ سٹی کی فائرنگ کے تبادلے ہر شہر رہ گئی. وہ قبضہ مافیا سے اٹھ کر ایک بزنس ٹائکون کی طرح ابھر کے وہ صف میں آ گیا. تحریک خلافت کے نظام خلافت بھی لا رہے ہیں, وہ خلافت لائے جی, وہ انقلاب لائے, اس کو ہم نہیں جانتے. صحیح ہے, ہم جانتے ہیں اپنے مدعے کو سر, ہم جانتے ہیں اپنے مدعے کو کہ دیکھیں آپ نے کہا $1 کی, $1 کی نا, 10 ارب سعد نذیر نے کہا میں احسان کر دیتا ہوں. علی رضا علوی صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے پیپل یونٹی پی آئی اے کی خریدار ہے. اچھا, بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں, اتنا پیسہ ہے ہم خریدار ہیں. میں آپ کو 10 ارب کی بجائے مطلب آپ 11 ارب دے دیں گے. 11 بھی نہیں دوں گا, میں 20 ارب دوں گا. اچھا, میں 20 ارب دوں گا. $1 کی ہے نا, ہمیں دے دو. میں آپ کو ایکسل شیٹ دوں گا اگلے پروگرام میں. میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, 400 بندہ جو پی آئی اے کا ریٹائر کپتان ہے, ریٹائر انجینئر ہے, ریٹائر جی ایم ہے, جو پی آئی اے کے محب ہیں, جنہوں نے پی آئی اے کے طریقے سے رزق کمایا, اللہ نے اس کو عزت دی. کپتانوں کے پاس بہت پیسہ ہے. 400 کی ایکسل لسٹ میرے پاس ہے, میں آپ کو دے دوں گا. انہوں نے کہا جی 20 بلین 20 ملین ایک بندہ ہم دیں گے, 400 بندہ 8 ارب یہ ہو گیا. اپنے جمع کر کے یس وہ کہتے ہیں ہم سے لے لو. آپ نے اپنے پروگرام نیکسٹ, میرے پروگرام میں آپ کو دعوت ہے, آپ نے وہ کاغذ لے کے, میں ایکسل شیٹ دوں گا, وہ نام دوں گا آپ کو, وہ نام دوں گا آپ کو. میں ابھی میں نام اناؤنس نہیں کروں گا, یہ نہ ہو کہ ان کو کیوں نہیں کریں گے, ہم چوری تھوڑی کریں, ہم نام اناؤنس کریں گے. اور میرا 4000 امپلائیز ہے, ہم 2-2 ملین 3-3 ملین کا اعلان کرتے ہیں. ہمارا پرائیویٹ فنڈ جو بڑا ہوا ہے, ہم کہیں اپنی بیویوں
पाकिस्तानियों के जेवर बेच के भी पीआईए को खरीदेंगे। यहाँ एक और लीडर बैठे हुए थे मेरे प्रोग्राम में, आए थे सोहेल साहब, आपकी सेक्रेटरी है मेरा ख्याल है पीपल यूनिटी के, तो उन्होंने भी कहा था कि 9 अरब तो हमारे अपने प्रोविडेंट फंड के पड़े हुए हैं। देखें, अब हम किसी को पीआईए नहीं खरीदने देंगे सर। अच्छा चले, ये जो आपने बात की, मैंने एक और बयान देखा, सीप कोई आपकी तंजीम है इंजीनियर्स की, कोई पीआईए के, अच्छा वो इंजीनियर साहब का मैंने देखा, उन्होंने बयान दिया कि जनाब हमारा एक जो जहाज है, एक जहाज 25 अरब रुपए का है, एक जहाज 25 अरब रुपए का। अच्छा, फिर उनके ये बयान के बाद मैंने 2 चीजें गौर की। एक तो मैंने फिर जरा सर्च मारी, आजकल आपको पता है सबसे बड़ी अम्मा जी जो है सबको समझाती है, वो गूगल आती है, तो वो दुनिया की हर चीज उधर से पता चल जाती है, पूरी दुनिया के तकाबली जायजा है, ये क्या दावा कर रहे हैं। तो मुझे उसमें से एक चीज तो ये पता लगी कि आपके पास 777 जहाज हैं, जो 4 जहाज हैं आपके पास, और हर जहाज की कीमत 25 अरब है। ये उनकी बात मुझे ठीक लगी। फिर थोड़ा सा मैंने और भी सर्च की कि आपके पास है क्या, पता लगा था कि 13-14 जहाज ऑपरेशनल है, तो 10 एयर बसें आपकी मुझे पता लगी कि हैं, और 10 एयर बसों में से जो है वो हर एयर बस जो है तकरीबन मेरा ख्याल 14 अरब की बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ जहाज़ों की है कीमत। अच्छा, ये इन्होंने जब किया, इस पे मैं आगे आऊँगा कि ये तो जो बोली लगाने वालों की है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट से भी मुझे लगता है माजरत के साथ, जैसे कहते हैं कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है, आपकी मैनेजमेंट ने उसका दफ्तर बंद कर दिया, भन तोड़ की, उस जलीलो ख्वार कर दिया उस बंदे को इस बयान की वजह से। तो वैसे आप तो सिर्फ फवाद और अहद चीमा और वो क्या कहते हैं उसका नाम जो है रसाद रफीक वगैरह चीमा से कहते हैं, इन लोगों के ऊपर आप बरसते हैं, गरजते हैं, अपनी मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं, देखिए, मैंने आप अपने शुरू में कहा कि ख्वाजा साद रफीक एक नाअहल मैनेजमेंट को वहां पे बिठा गया कि मैंने पीआईओ को बेचना, आप मेरी मदद करें। मैंने कभी भी उन पे कोई बात नहीं देखी। वो उनके पैरोल पर है। अच्छा। वो पीआईए का चेहरा मस्त करने में उसका 100% किरदार है। पीआईए को इस नहज तक लाने के उसने क्या किया है? बतौर सीईओ आज तक 1 रुपया मजदूर की 5 साल के अंदर तनख्वाह नहीं बढ़ाई उस शख्स ने। तो आपका तो नुकसान पे जा रहा था, कैसे देखिए उसको कहता है मैंने 200 अरब कमाया है, उसको गवर्नमेंट ने शीट दी है, उसको एप्रिशिएट किया है। हमने 200 अरब का रेवेन्यू जनरेट किया, 215 अरब का अलवी साहब। और दूसरी बात है कि ये इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि यहाँ पे, और इसके साथ चंद डायरेक्टर जो पीआईए का खाते हैं, जो पीआईए के अंदर रहते हैं, वो इसके आलाकार बने हुए। मैं आज आपके तवस्सुल से देखिए, वो अब्दुल्ला जदून जिसका आपने जिक्र किया, वो सीप का सदर है अब्दुल्ला जदून, और उसने, मैं इस प्लेटफार्म से उसको सलूट पेश करता हूँ पीआईए के मेहनत कशों की तरफ से, हर मोहब्बे वतन की आदमी की तरफ से। उसने ये बात कही तो ये मैनेजमेंट उस पर चढ़ दौड़ी। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम कहते हो कि पीआईए का अगर कोई सही चेहरा कोई दुनिया को दिखाना चाहेगा तो तुम उसको पीआईए में मारोगे, तुम पीआईए पे उसका दफ्तर बंद करोगे, तुम उसकी आवाज बंदी करोगे। मैं ये बता देता हूं अलवी साहब, हम पीआईए की आंख, मजदूर की, मेहनत कशों की आंखों में अभी खून उतरा हुआ है। हम हर कानूनी रास्ता इख्तियार करके इन तमाम चोरों का मुहासरा करेंगे। इसने सीईओ ने तो भाग जाना है, सीईओ आज है कल जाए, जिन डायरेक्टरों ने यहाँ पे रहना है हम इनका मुहासरा करेंगे। हम इनका किसके खिलाफ? सीईओ के खिलाफ हो, जिन्होंने करनी है। मैं तो नहीं कर सकता, हम एहतजाज कर रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये तबाह करके चले जाते हैं, इनसे कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता। आए ना, हम तो कहते हैं आओ एहतसाब करो। अगर ये क्या कर रहे हैं पीआईए के अंदर, जो करप्शन पीआईए के अंदर बाजार गर्म है, एयर ब्लू का जो ठेका दिया, जो अपना कैटरिंग का ठेका दिया गया, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा यहाँ पे दिहाड़ियां लगी हैं। नेब को हमने एप्लीकेशन दी अलवी साहब, एफआईओ को हमने एप्लीकेशन, नेब को मैनेज कर दिया गया। कहां से फोन करवाई गई कि सीईओ साहब को ना बुलाए, वो उसमें इतनी बड़ी करप्शन है। ये केस खुलेगा आज नहीं तो हम कल खोलेंगे इसको। इंशाल्लाह जो डायरेक्टर देखिए किचन कुजाइन, तो उसको तो भाईजान वो तो एक बिल्डर है, उसको आपके घर के चोर अगर उसको फायदा देंगे वो उनको ऐसा दे देगा, उसको छोड़ दें। लेकिन इसी तरह पीआईए के अंदर ये टाके डालने जा रहे हैं। और वो जो चंद डायरेक्टर बैठकर पीआईए का चेहरा मस्त करे, अब्दुल्ला जदून का क्या कसूर था? अब्दुल्ला जदून साहब को मैं दावत देता हूं, अगर वो मेरे प्रोग्राम में आना चाहें, मेरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनबॉक्स मुझे मैसेज करें, आपके जरिए रब्ता करें, मैं हाजिर। पीआईए के अंदर जो एक गुंडागर्दी का जो है माहौल कायम किया गया है कि जी सर्विस एक्ट लगा दिया गया हमने। जी सर्विस एक्ट में कोई अपना सासा,
کوئی سیب, کوئی اور پالپا, یہ کوئی بیان نہیں دے سکتی. اس کا مطلب ہے آپ چوری کر رہے ہیں. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں جس کا دل کرے آؤ ہم سے بحث کرو. لوگوں کی گلے نہ دبائیں. آپ مجھے بتائیں پی آئی اے کا ترجمان کیا ہے؟ پی آئی اے کا ترجمان اس دن کہہ رہا تھا کہ جی وہ مینجمنٹ کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے. پی آئی اے کا ترجمان کس چیز کے تنخواہ لیتا ہے کہ پی آئی اے کے صاف شفاف چہرہ دنیا کو دکھائے؟ اگر اس کے چہرے پہ کوئی داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پی آئی اے کا ترجمان چھپ جاتا ہے. اور عبداللہ جدون کی جب باری آ جائے, جب اس نے سچ اور حق پہ مبنی بات کی کہ ہمارے اتنے ایسیٹس ہیں, ہمارا ایک جہاز اگر 25 ارب روپے کا ہے تو یہ 10 ارب کہاں سے بولی لگی پی آئی اے کی؟ تو یہ اس کا قصور تھا. اتنا ظلم ہے, یہی تو ظلم ہو رہا ہے علوی صاحب. یہ تو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, اور میں اس قوم کا جیسے شکریہ آپ ادا کے کرتا ہوں. ترجمان ایک دفعہ میرے ایک پروگرام میں آئے بھی تھے, انہوں نے میرے ٹی وی والے پروگرام میں شرکت کی تھی. اگر وہ ادھر بھی آنا چاہیں تو ساتھ بسم اللہ. ہم تو ہمارا تو فورم سب کے لیے حاضر ہے. تو کہتے ہیں جس کا اگر اپنے موقف میں جان ہے تو آئیں علی رضا الوی کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. آپ کی ہمت ہے, آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر جاتے ہیں. علی صاحب وہ وہاں جاتے ہیں جہاں پہ اپنے سوال لکھ کے جاتے ہیں. اینکر بھائی ہم سے بات کرو, آپ تو اپنے سوال کریں گے, آپ نہیں آئیں گے. کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہاں کوئی نہیں آتا. اچھا میں ایک آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ ایئر بسوں کا ہم نے جو اندازہ لگایا کہ 4 بسیں 25 ارب کی, 10 ایئر بسیں جو ہیں, سوری 777 جو ہے 25 کے, 10 جو ہیں وہ اس کے 4 اور 14 ارب کے. اس میں چلے کچھ کمزور جہاز ہوں گے, کچھ رینوویشن والے ہوں گے, ان پہ چلو ان کے 10 اور 14 ارب کے نہیں ہوں گے, 7 کے ہوں گے, 8 کے ہوں گے, 10 میں جو بھی صورت حال ہے. پھر روٹس بھی ہیں آپ کے, لندن, ہیتھرو, نیو یارک اور پتہ نہیں کتنے روٹس ہیں. ان روٹس کی بھی تو کوئی قیمت ہوتی ہوگی. دیکھیں علوی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں کئی بار میں اس قوم کو بتایا کہ دیکھیں میں آج ملازم ہوں, کل چلا جاؤں گا, اس میں آپ کا بچہ آئے گا, جو پروگرام سن رہے ہیں ان کے بچے جو پڑھ رہے ہیں اس پی آئی میں بھرتی ہوں گے. یہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے. یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کمرشل بیسس پہ نہیں چلتی. یہ ملک کے ماتھے کا جھومر ہے, یہ فلیگ کیریئر ہے. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. اس کے ایسیٹس جو انہوں نے بیسک جو قیمت لگائی 85 ارب روپیہ, علوی صاحب یہی کرپشن ہے. ہم کہتے ہیں اس کی کم سے کم بیسک جو پرائس ہونی چاہیے تھی وہ 400 ارب ہونی چاہیے تھی. آپ نے ہمارے ایسیٹس گنوائے, آپ نے ہمارے رولس کو گنوائے. ہم ایک برانڈ ہیں, پی آئی اے ایک برانڈ ہے. پی آئی اے کو دنیا میں لوگ جانتے ہیں. پی آئی اے کے پاس 25 کروڑ کی آبادی ہے. پی آئی اے کے پاس پیسنجر ہے. آج بھی کوئی اس کو سیریس ہو کے چلائے. ہم نے حکومت کو کئی بار یہ راستے بتائے کہ اگر آپ کو اس کو کیوں نہیں چلانا چاہ رہے. دیکھیں آپ کے جو روٹس ہیں, جو اپنا یو کے روٹس ہیں, اس میں اگر وہ پابندی, دیکھیے پرائم منسٹر کی نااہلی ہے کہ آج تک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کر کے یہ روٹس ہمارے کیوں نہیں کھلوائے گئے. اگر کھل سکتے تھے, کیونکہ یہ کھلانا چاہتے نہیں, کیونکہ پی آئی کو انہوں نے بٹھانا ہے. لیکن الاؤڈ تو ہے نا, مطلب اس کے ان کا بینیفٹس تو ہوتا ہے نا. دیکھیں میں بتاؤں, بھی کھل چلے ہوئے ہوں سر, دیکھیں میں بتاؤں نا, دیکھیں نہیں چلیں گے تو آپ کا ریونیو نہیں آئے گا. ریونیو نہیں آئے گا, لیکن فار اس کی قیمت تو ہے نا, خرید رہا ہے اس کو قیمت میں ہی عرض کرو. اس کی تو 400 ارب سر, ہمارے روٹس کی جو سب روٹس کی 400 ارب اس کی قیمت ہے. اگر آج کوئی بندہ یہ روٹس خریدنا چاہے تو 400 ارب پے کرے گا. اور دوسری بات ہے سر, آپ مفت میں, یہ تو کچھ 600 ارب آپ لگا چکے ہیں, 400 ارب کے روٹس لگا چکے ہیں. یہ 4 جہاز 100 ارب 500 ارب اور 600, یہ 650 ارب ہم ابھی 1000 کروڑ کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس قوم کا. یہ کہتے ہیں قوم کا پیسہ بچا رہے ہیں. موٹی اماؤنٹ ہے 650 ارب کا. یہ پاگل ہوئے ہیں, یہ پاگل ہوئے ہیں. یہ انہوں نے جو 250 ارب روپیہ 2.5 ارب روپیہ اس قوم کا ایسے نہیں ضائع کیا. اس کے پیچھے ان کو 1000 کروڑ روپیہ بچ رہا ہے جو ان کے اکاؤنٹوں میں جائے گا. کچھ دبئی جائے گا جو خریدنے والا ہے, کچھ ان کو لندن میں پے کرے گا. اس ملک کے اثاثوں پہ شب خون مارا جا رہا ہے. یہ قوم جاگے, یہ قوم جاگے. یہ دھول چونکہ یہ نوسر باز لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھینک کے اداروں کا چہرہ خراب کرتے ہیں. یہ خود آپ نے بہت بڑے الزام لگا دیے. یہ خود لندن میں اور دبئی میں بیٹھ کے, یو اے میں بیٹھ کے, مجھے ایسے کون لے گا؟ علوی صاحب مجھے بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی آئی اے 100 ارب کا نقصان کر رہی ہے, اس وجہ سے اس کو بند کرنے چاہیے. یہ ڈسکوس, یہ آئی پی پیز ہیں, یہ کتنے کا, ہزاروں کروڑوں کا نقصان نہیں ہو رہا آپ کا. ایسے ہی ہے. اس کو کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ ایسے ہی ہے. اس کو کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ اسی لیے کیوں نہیں, ان کا حصہ ہے ان کے اندر. کہتے ہیں وہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ آ جائے گی, انٹرنیشنل عدالتیں آ جائیں گی, وہ بند نہ کرو. اور جہاں پہ جو قوم کا ماتھے کا جھومر ہے اس کو بند کر دو. ہماری ٹیم اشارے کر رہی ہے کہ سر آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا احتجاج میں نے دیکھا, بڑے چارج لوگ نعرے لگا رہے ہیں. ہم ٹی وی پہ بھی, یہ ہم اس پروگرام میں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ان کی, اب ان کی نعرے بھی اور ساری صورتحال بھی. یہ سلسلہ کب رکے گا؟
کیا پی آئی اے کی نجکاری رک جائے گی؟ نہیں رکتی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا یہی ایک احتجاج تھا یا احتجاج کی سیریز جاری رہے گی؟ اس کا چناؤ صرف اسلام آباد شہر میں ہوگا یا اور شہروں میں بھی ہوگا؟ کوئی آپ کا پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں الوی صاحب، یہ احتجاجی تحریک چل پڑی ہے، ٹھیک ہے، عزت و احترام سے ہم نے گورنمنٹ کو ایک میسج دیا کہ ہمارے ادارے کو بے توقیر نہ کرو، ہم اس کے بائر بن کے آگے، ہم بڈ میں جائیں گے، ہمیں تمہیں بولی دے دی، ہم خرید رہے ہیں پی آئی اے کو، آپ ہم اپنا اٹھائیں، اپنے کچرا مینجمنٹ کو ہم چلائیں گے۔ سعد نذیر کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی، یہ جو چمچا گیری کر رہی تھی مینجمنٹ کے، جی صاحب سانو بھی رکھے گا، اس نے آتے ہی یہ کہا کہ جی اس کچرا مینجمنٹ کو میں نہیں لوں گا۔ یہ انہوں نے بڑی کلیئر کی، میں اس کہتا ہوں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، بزنس مین والے میں اس کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، کام کرنے والے رہیں گے، باقی دفعہ ہو جائیں گے۔ ان چاپلوسوں کو اس نے کہا کہ یہ کچرا مینجمنٹ، وہ بھی سمجھ گیا یہ کچرا مینجمنٹ ہے، اس سے پی آئی اے نہیں چلتی، ہم بھی یہ کہتے ہیں ان کو ہٹاؤ، اور ان کو ہٹانے کی اب تحریک چلے گی۔ ہم نے احتجاج کیا، ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس موجودہ مینجمنٹ کو ہٹاؤ۔ میں تھوڑا اور ریفائن کر رہا ہوں، آپ کی موومنٹ، آپ کے احتجاج کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس مینجمنٹ کو ہٹاؤ، دوسرا یہ ہے کہ نجکاری کو روکو، بلکہ نجکاری جو ہے وہ پہلے ہے اور یہ مینجمنٹ والا، اور بھی کوئی پوائنٹ ہے اس میں؟ بس یہی ہے، اور اس پہ اگر یہ نہ مانے، دو نکاتی ایجنڈا، اگر یہ نجکاری روکو، مینجمنٹ کو ہٹاؤ، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ احتجاج بڑھے گا۔ ہم جہاں سی او کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے، پورے پاکستان کے محنت کشوں کو ہم لے کر آئیں گے، اور ہمارے ساتھ صرف پی آئی اے کے محنت کش نہیں ہے، اس ملک کے اندر وہ ادھم مچے گا، اس تحریک کے زد میں حکومت بھی آ سکتی ہے، اور دنیا یہ گواہ ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی تحریکیں ابھرتی ہیں، جب لوگوں کو آپ بیزار کرتے ہیں، لوگوں سے آپ ان کی جو ہے نا جینے کا حق چھینتے ہیں۔ ریلوے ہمارے ساتھ ہے، یوٹیلیٹی کارپوریشن کے لیڈر ہمارے ساتھ تھے، میونسپل کمیٹی کے لیڈر ہمارے ساتھ تھے، تمام اسٹیل مل کے لیڈر ہمارے ساتھ تھے، سی ڈی اے کے لیڈر ہمارے ساتھ تھے۔ یہ پوری تحریک چلے، اگر یہ تحریک آپ نے اسی طرح چلائی اور آپ اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اس دھرتی کی خاطر، اس وطن کی خاطر، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صحافتی تنظیمیں آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت، اور ہمیشہ صحافتی تنظیمیں حق پر صحافی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میں تمام صحافیوں کو کہتا ہوں، اور میں تمام بڑے بڑے جو صحافی حضرات ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جن میں رؤف کلاسرا صاحب تھے، بھٹی صاحب تھے، انہوں نے اس کی پی آئی اے کے حق میں پروگرام کیے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکہ واقعی ڈاکہ ڈال دیتے جا رہے ہیں، جو ہمارا بیانیہ تھا اب بڑے بڑے ان صحافیوں کے زبانوں پہ زبان زد ہو گیا ہے، اب کیونکہ ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ نجکاری کمیشن کا ہی خاتمہ کریں۔ اس نجکاری کمیشن نے اس ملک کے اداروں کو تباہ و برباد کیا، 160 ادارہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس نجکاری کمیشن نااہل کے نظر ہو گیا، 250 کروڑ روپیہ پی آئی اے کے مد میں آپ اس قوم کا ضائع کر چکے۔ آپ اس دستبردار ہو جاؤ اور اداروں کو چلاؤ، اداروں کو بناؤ، ادارے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ احتجاج اسلام آباد میں رہے گا یا کراچی یا شہر؟ ہر شہر میں احتجاج شروع ہے، ہر شہر میں ہوگا، اور آخری احتجاج ہمارا اسلام آباد میں ہوگا، اور وہ ہمارا فائنل ہوگا۔ اس دن دمادم مست قلندر ہوگی، اس دن جہاں ہم جیلوں میں جائیں گے یا یہ اپنے گھروں کو جائیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ سامنے بھی بیٹھیں گے ہم۔ پریس کا بھوک ہڑتال آخری آپشن ہمارا، تامرگ بھوک ہڑتال ہوگی، جو 1000 بندہ مرے گا تو 2 دنیا کو جواب کہ آپ پاکستان کے اندر کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا جی اعلان کر کے دیکھیں۔ اس پروگرام میں انہوں نے ہمیشہ ہی جو اعلانات کیے ہیں، ماضی کے کلپس بھی آپ کے سامنے ہیں، کہ جو یہ انہوں نے بات کی، ان کی ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ اپنی بات پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو ان کے بزرگوں نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے آباء و اجداد نے یہ سکھایا ہے کہ بولنا صرف وہی ہے جو کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو بولنا نہیں ہے۔ تو یہ ابھی تک تو یہ ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو رمضان نگر صاحب آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے، ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اور بیسٹ آف لک جی۔ تو کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، بڑی کلیئر سی بات ہے، نہ نون لیگ سے نہ کسی اور سے۔ پیپلز پارٹی والے چپ کر کے بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی نہ کوئی ہماری محبت اور نہ کوئی دشمنی ہے۔ جس نے جو کام اچھا کیا اس کی تعریف کریں گے، جو غلط کرے گا اس کو بالکل لعن طعن کریں گے، تبرہ بھی ہمارے ہاں بڑا لازمی امر ہے۔ علی رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔